بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے. تقریب کا آغاز کلام پاک سے ہوگا. میں درخواست کروں گا قاری ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالی: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو. اور اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کیجیو اور ہمیں بخش دیجیو اور ہم پر رحم فرما دیجیو. تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما دیجیو. وما علینا الا البلاغ المبین. میں درخواست کروں گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت جناب ڈاکٹر عارف علوی سے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عارف علوی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں
کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتاب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتاب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری کہ میں بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی طرح انجام دوں گا، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ ہی اسے ظاہر کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کے نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔
जनाब सदर, आपकी इजाज़त हो तो मंदरजा झैल फरमान पाकिस्तान के गज़ट में शाया किया जाए।